بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حلیہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرے انور کی چمک و دمک، ضیاء اور نورانیت سورج کی ضیاء اور نورانیت پر غالب آ جاتی، اور جب کبھی چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کی ضیائیں چراغ کے نور پر غالب آ جاتی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک چہرے انور پر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آبدار موتی ہوں، اور خوشبو کے لحاظ سے وہ خالص کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور مہک والا ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کے قطرات چمک و دمک میں موتیوں کے مانند تھے، اور خوشبو مہک کے لحاظ سے کستوری کی مانند۔ عثمان بن عبد الملک روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی، اور وہ جنگ حنین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک صفائی اور سفیدی کے لحاظ سے چاندی کی سراحی کی مانند نفیس اور حسین لگتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میری نظر جب بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس پر پڑی تو ملائیت اور سفیدی کے لحاظ سے مجھے طے بطے رکھے ہوئے اوراق یاد آئے۔ حضرت محرش الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرانیہ سے رات کے وقت عمرہ فرمایا اور احرام باندھا تو میں نے آپ کی پیٹھ مبارک کو دیکھا، گویا کہ وہ چاندی پگھلا کر ڈالی گئی ہے۔ حضرت ہند ابی حالہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر سراپا روشنی اور حسن کا پیکر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیاہ رنگ کی چادر پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا اور مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ یہ چادر کیسی لگتی ہے؟ میں نے عرض کیا، بہت ہی خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی سفیدی نے اس کی سیاہی کو، اور اس کی سیاہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفیدی کو دوبالا کر دیا ہے۔ شکریہ۔